پیش خدمت ہے کہانی شہزادہ عادل اور تتلی شہزادی۔ ایک وقت کا قصہ ہے۔ ایک بہت دور کی سلطنت میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے، حماد، فراز اور عادل۔ ایک دن بادشاہ نے شاہی ساحر کو بلایا اور بادشاہ کا دربار لگا۔ ساحر حاضر ہوا۔ بادشاہ سلامت، اتنے کم وقت پر آنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بادشاہ بولا، تشریف رکھیے۔ اب میں پہلے کی طرح صحت مند نہیں رہا۔ اب وقت آ گیا ہے جب میں اپنا تخت اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کے حوالے کر دوں، پر اس سے پہلے میں چاہتا ہوں ان کا نکاح ہو جائے۔ نکاح کے لیے کون سا وقت معقول ہوگا؟ ساحر نے اپنی جیب سے ایک گولا نکالا، اس پر کچھ پھونکا، گولا فوراً دمکنے لگا۔ میں بادل جیسے جہازوں کو دیکھ رہا ہوں جو نیلے سمندر میں سفر کر رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہوائیں ہماری گرمیاں نہیں چرا رہی۔ میں کلیوں کو خوشی سے کھلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں موسم بہار۔ اے میرے بادشاہ، موسم بہار مناسب وقت ہے۔ موسم بہار؟ یہ تو اگلے ہی مہینے ہے، بادشاہ نے کہا۔ جی ہاں بادشاہ سلامت، اور نئے موسم بہار میں آپ کے بیٹے اپنی دلہنوں کو چنیں گے، بے شک ہمارے پرانے زمانے کے عقیدے کے مطابق۔ سبھی سلطنتوں اور دور دور کے ہمارے دوستوں کو دعوت بھیجی جائے۔ چنانچہ بادشاہ سلامت کے حکم پر وزیر اپنے کچھ سپاہیوں کو لے کر نکل پڑا اور بہت سی سلطنتوں تک سفر کیا جن کی شہزادیاں نکاح کے قابل ہو چکی تھیں۔ سبھی سلطنت کے بادشاہ دعوت سے کافی خوش تھے۔ بادشاہ نے یہ خبر اپنے بیٹوں کو دی۔ بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائی عادل کو ذرا بھی پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ تینوں بھائیوں میں سب سے خوبصورت اور عقل مند تھا اور لوگوں میں سب سے زیادہ مقبول بھی تھا، اور یہاں تک کہ جب بادشاہ پاس نہیں ہوتے تھے تو وزیر صلاح مشورے کے لیے عادل کے پاس آتے۔ اس سے وہ تینوں شہزادوں میں سب سے چہیتا ہو گیا تھا، جو بادشاہ بننے کا اصلی حقدار بھی تھا، اور حماد اور فراز ایسا ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ان دونوں نے ایک منصوبہ بنایا جس سے سلطنت کے لوگوں کے آگے اسے یعنی عادل کو شرمندہ ہونا پڑے۔ وہ ایک جادوگرنی کے پاس گئے اور اسے کہا کہ وہ کچھ ایسا کرے جس سے اس کا بھائی سب کے سامنے شرمندہ ہو جائے۔ جادوگرنی ہنسنے لگی اور اس نے کہا، میں دیکھ سکتی ہوں کہ تم دونوں کے دل میں اس کے لیے جلن ہے۔ ایک سچا رشتہ خون سے نہیں بنتا، بلکہ ایک دوسرے کے لیے خوشی اور عزت سے بنتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ عادل کے لیے تم دونوں کچھ بھی محسوس نہیں کرتے، یا کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ وہ دونوں بولے، ہم تمہاری باتیں سننے نہیں آئے، تم مدد کر سکتی ہو یا نہیں؟ ہاں کر سکتی ہوں، بالکل، پتہ ہے میں تم جیسے لوگوں کے منفی رویوں کی قوتوں سے ہی زندہ رہتی ہوں۔ اب اس گولے پر اپنا ہاتھ رکھو تاکہ میں تمہاری منفی قوتوں کو باہر نکال لوں اور بدلے میں وہ دوں جس کی تم خواہش کرتے ہو، اسے پورا کر دوں۔ شہزادے مان گئے، اور جب جادوگرنی کو تسلی ہو گئی اس نے انہیں جانے کے لیے کہا اور ان سے وعدہ کیا کہ بہت جلدی عادل کو اپنی سلطنت کے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اور وہ دن بھی آ گیا جب شاہی خاندان کے رواج کے مطابق تینوں شہزادے حماد، فراز اور عادل اپنے لیے دلہن چننی تھی۔ تمام شہزادیاں میدان میں ایک قطار میں کھڑی تھیں۔ اعلان کیا گیا کہ رواج کے مطابق تینوں شہزادے باری باری ایک تیر وہاں پر چھوڑیں گے جہاں پر شہزادیاں کھڑی ہیں۔ جس شہزادے کا تیر جس شہزادی کے سامنے گرے گا وہی اس کی دلہن ہوگی، لیکن اس کا فیصلہ شہزادی کی مرضی کے مطابق ہی ہوگا۔ پیاری شہزادی، اگر آپ میں سے کوئی بھی اپنی مرضی کے خلاف یہاں ہے تو سامنے آ جائے، پر کوئی بھی سامنے نہیں آئی کیونکہ وہ سب اپنی مرضی سے ہی یہاں آئی تھیں۔ چلو شروع کرتے ہیں، پہلے تمہاری باری۔ حماد مسکرایا، پھر اس نے اپنا کمان اٹھایا اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے تیر چلایا، اور جتنی تیزی سے تیر اوپر گیا تھا ویسے ہی وہ زمین پر آ گیا اور روما کی شہزادی کے سامنے جا گرا۔ پھر دوسرے بھائی کی باری تھی اور آخر میں عادل کی باری آئی۔ اپنے بھائیوں سے الگ نشانہ لگانے سے پہلے وہ اپنے والد کی جانب بڑھا اور اس نے سلام کیا، اور لوگ خوشی کے مارے چلانے لگے۔ تیر سیدھا ہوا کو چیرتے ہوئے اوپر گیا، پر عادل جانتا نہ تھا کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ وہ جادوگرنی جو بھیڑ میں بیٹھی تھی، اس نے اپنی چھڑی گھمائی،
اس کے جادو نے کام کیا اور تیر سبھی شہزادیوں کے پاس سے ہوتا ہوا جنگل میں جا گرا۔ جب لوگ تیر کو ڈھونڈنے جنگل کے اندر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ تیر کی نوک پر ایک تتلی بیٹھی ہے۔ یہ کیا؟ ارے کیا لگتا ہے شہزادے کو اس سے نکاح کرنا ہوگا؟ بادشاہ بولا، نہیں، ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ تو بڑے شہزادے بولے کہ اب ہم اپنے رواجوں کے لیے جانے جاتے ہیں، آپ کی عزت داؤ پر لگی ہے اور سب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن بادشاہ پھر بھی راضی نہ ہوا۔ اسی وقت عادل آگے آیا اور اس نے کہا، میں ہمارے رواجوں کو نبھاؤں گا اور عمر بھر کے لیے اس تتلی کو اپنا ساتھی بنا کر رکھوں گا، پر میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ناممکن ہے۔ دن گزرتے گئے۔ حماد اور فراز شان سے اپنی بیویوں کے ساتھ سلطنت میں گھومتے پھرتے۔ اس بیچ عادل کی زندگی بدل گئی۔ جہاں کہیں بھی وہ جاتا لوگ اس کے پیچھے باتیں کرتے اور اس کا مذاق اڑاتے، پر عادل تتلی کو تنہا نہیں چھوڑتا تھا اور جہاں کہیں بھی وہ جاتا اسے ساتھ لے کر جاتا۔ پر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا عادل شرمندگی محسوس کرنے لگا۔ پڑوسی کے شہزادے شہزادیاں محفل اور پارٹیوں میں اس سے دوریاں بنا کر رکھتے اور کوئی اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ اس رویے کو دیکھتے ہوئے عادل نے ایک دن بنا تتلی کو ساتھ لیے محفل میں جانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے معاف کرنا، پر اب میں یہ اور نہیں کر سکتا، لیکن تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ عادل محفل میں پہنچا۔ ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ اتنا مگن ہو گیا کہ سیدھے اس کے پاس گیا اور ہاتھ بڑھا کر پوچھا، کیا مجھے اجازت ہے؟ اس لڑکی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ عادل کو یقین نہیں ہوا کہ وہ اتنی خوبصورت لڑکی کے ساتھ رقص کر رہا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس خاتون نے کچھ نہیں کہا، پیچھے مڑی اور وہاں سے چلی گئی۔ جب عادل گھر پہنچا تو اس نے تتلی کی طرف دیکھا تک نہیں، کیونکہ وہ اس لڑکی کے خیالوں میں تھا۔ کیا وہ ایک شہزادی ہے؟ اگر ہاں تو وہ کس سلطنت کی ہوگی؟ میرا دل تو بس اس کے خیالوں میں کھویا ہے۔ اگلی شام عادل نے خوبصورت کپڑے پہنے اور اس محفل میں گیا، اس امید پر کہ وہ لڑکی پھر مل جائے، اور وہاں اسے وہ پھر سے مل گئی۔ لڑکی کو دیکھتے ہی وہ بہت خوش ہوا، جو اس رات سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی۔ محترمہ، کیا مجھے اجازت ہے؟ کیا مجھ سے کل کوئی گستاخی ہوئی؟ شہزادہ بولا، تمہارے خیالوں میں مجھے کل نیند نہیں آئی؟ کچھ تو بولو، چپ نہ رہو۔ اس کی طرف دیکھ کر آخر میں وہ بولی، میں ہوں شہزادی نیہا۔ شہزادی نیہا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور میں تمہیں اور جاننا چاہتا ہوں، لیکن تمہاری زندگی میں تو پہلے سے ہی کوئی ہے۔ شہزادی بولی، وہ تو ایک بہت ہی برا مذاق تھا جو قسمت نے میرے ساتھ کیا تھا، اور پھر بھی میں نے اسے نبھایا، پر جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں اور کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچ پاتا۔ تو شہزادی نیہا بولی، تو پھر اپنے ساتھی کو وہیں چھوڑ آؤ جہاں سے تم نے اسے ڈھونڈا تھا، تو کیا پھر تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی؟ پر شہزادی نیہا نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس رات عادل اس تتلی کو جنگل میں چھوڑنے کے لیے گیا، پر جیسے ہی وہ اسے نیچے رکھنے والا تھا ایک چمچماتی روشنی اس کی آنکھوں پر پڑی، اور جب اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس نے دیکھا شہزادی نیہا کھڑی تھی۔ وہ بولی، مجھے لگا کہ تم الگ ہو، پر تم بھی ان سب کی طرح ہی ہو۔ شہزادہ بولا، لیکن میں ٹھیک سے سمجھا نہیں، کیا تم ہی وہ تتلی ہو؟ ہاں، یہ ایک امتحان تھا اور تم اسے پورا نہیں کر پائے۔ شہزادی بولی، حالانکہ میں امید نہیں کرتی تھی کہ کوئی ایک تتلی سے پیار کر بیٹھے، پر مجھے اتنی تو امید تھی کہ تم اسے ٹھکراؤ گے نہیں، پر تم بدل گئے اور تمہارا دل بدل گیا۔ تم لوگوں کی باتوں میں آ گئے۔ بھلے میرے دل میں تمہارے لیے بہت پیار ہے، پر ہم کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور ایسا کہتے ہی وہ ایک تتلی بن گئی اور اس پیڑ کے اندر چلی گئی جہاں سے وہ آئی تھی۔ نہیں نیہا، مجھے معاف کرنا، مہربانی کر کے واپس آ جاؤ۔ شہزادہ رونے لگا، پر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر وہ روتا رہا اور پورا دن اور پوری رات وہاں سر جھکائے بیٹھا رہا، اور آخر تبھی اس پیڑ کا تنا کھلا اور وہ تتلی باہر آئی۔ کیا تم واپس آ گئی؟ ہاں، میں کیسے نہیں آتی؟ تم سے غلطی ہوئی، لیکن تم ایک بہت رحم دل انسان ہو، پر تمہیں بھی سچ جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ سب تمہارے بھائیوں کی حرکت ہے۔ نیہا نے عادل کو سب کچھ بتایا اور وہ غصے میں آ گیا۔
یہ میرے سگے بھائی ہیں، میں ابھی وہاں جاتا ہوں۔ لیکن شہزادی نے کہا رکو، کیا تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ ہمیشہ، شہزادے نے کہا۔ پھر ہم ایسے سماج میں نہیں رہیں گے جہاں ایک بھائی بھائی کو دھوکہ دیتا ہے۔ کیا تم میرے ساتھ میرے جہاں میں آنا چاہو گے؟ وہاں ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساتھ رہیں گے۔ پھر شہزادی اسے ساتھ لے کر تنے کے اندر چلی گئی جہاں ایک خوبصورت دنیا آباد تھی، اور وہ دونوں ہمیشہ وہاں ہنسی خوشی رہے۔